کیا ان سے پوچھ لیں آصف حسنین صاحب، اگر آپ بتا دیں تو پھر میں پیپلز پارٹی اور نون کا موقف لے لوں. کہ آپ نے ان سے پوچھا، ایک سیکنڈ سے یہ پوچھا آپ نے ان سے کہ پاکستان کی فورن پالیسی کیا ہے؟ وزیر اعظم سے، چیف سے نہیں، وزیر اعظم سے. دیکھیں جی، انہوں نے تو اپنی تمام بات چیت میں بالکل واضح کیا ہے کہ جو آپ نے پہلا ذکر کیا کہ انہوں نے بالکل کلیئر کیا کہ وہ سول گورنمنٹ کے جو ہے وہ ماتحت ہیں. ٹھیک. دوسرا یہ کہ فورن جو پالیسی ہے وہ فورن پالیسی تو اس پارلیمنٹ کو بنانی ہے، حکومت کو بنانی ہے. ہاں بنانی ہے. دوسری ابھی بنی نہیں ہے. دیکھیں نہیں، جو فورن پالیسی، اب فورن پالیسی جو ہے اس کا جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ سب سے بڑا آپ کی ملک کی معاشی اور اقتصادی پالیسی اور آپ کے انٹرنل داخلی حالات. ٹھیک. اگر یہ دونوں چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو آپ کی خارجہ پالیسی بنتی ہے. لیکن جس ملک میں آپ کا بجٹ بنانے کے لیے 50 to 60% آپ کو ایڈ لینی پڑتی ہے، وہ آئی ایم ایف سے لیں یا کسی سے بھی لیں، تو وہاں پر آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی؟ آئی ایم ایف کو پیسے کون دے رہا ہے؟ وہی بڑے بڑے ممالک آئی ایم ایف کو جو ہے وہ فنڈنگ کر رہے ہیں، اور اسی کی مدد سے آپ کو ملے یا افغانستان کو ملے. اسی طرح سے جو آپ کی داخلی جو صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہو کہ آپ بیٹھ کر یہ بھی ڈیسائیڈ نہ کر پائیں کہ جی آپ آگے اس کو کس طرح لے کے چلیں گے، تو پھر اس کے بعد امید کریں کہ جی آپ کی خارجہ پالیسی بہت بہتر ہو جائے گی. میں نہیں سمجھتا کہ اس صورتحال میں بہت بہتر نہ ہو جائے، لیکن بہتری کی طرف قدم تو بڑھائیں. دیکھیں دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ اس خارجہ پالیسی کا ڈیپینڈ جو ہے پہلے اپنے پڑوس سے ہوتا ہے. اب آپ کے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ آپ سے آج مطمئن نہیں ہیں. آپ ایران کو لے لیں، افغانستان کو لے لیں، انڈیا کو لے لیں. آپ اتنے عرصے کے بعد آج دوڑ کے جو چائنا گئے، آج آپ رشیا گئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن مطلب یہ ساری چیزیں تو آپ کو پہلے سے کرنی چاہیے تھی. 3 سال پہلے سے کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے نہیں کیا. بہرحال اگر آج بھی آپ نے کیا اور اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں تو ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس پر فوری طور پر بیٹھیں اور جو چیزیں آپ کر رہے ہیں اس میں اعتماد میں لیں. حکومت یا وہ لوگ جو یہ ساری چیزوں پر جو ہے ورکنگ کر رہے ہیں ان سے جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں، فوری طور پہ وہ گول میز کانفرنس کریں، جماعتوں کا اعتماد ملے تاکہ عوام اعتماد میں آئے اور عوام کے مورل اپ ہوں. ابھی عوام کے مورل ڈاؤن ہے، آپ کے جو مسلح افواج ہے اس کے مورل ڈاؤن ہے، اور ہر آدمی اس کو مورال کو تو ہم خود ڈاؤن کر رہے ہیں نا، کیونکہ ابھی تفتیش ہوئی نہیں، ابھی چیزیں سامنے نہیں آئی. میں یہ نہیں کہتی سیکیورٹی لیبس نہیں ہے، بہت بڑا سیکیورٹی لیبس ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں ان کو اتنا موقع تو دینا کہ وہ تعین تو کر سکے کہ کہاں غفلت ہو گئی. انسان ہے، غفلت تو ہو ہی جاتی ہے. اس ملک میں کتنے لوگوں سے ہزاروں غفلتیں ہوئی ہیں، میں یہ نہیں کہتی، بٹ ان کو اگر اپنے اندر دیکھنا ہوگا تو پھر سیاستدان بھی دیکھیں کہ وہ پالیسیز کیسے بناتے ہیں. امیر مقام صاحب، میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر میں یہ پوچھوں کہ سارے جتنے بھی الیکٹڈ ممبرز آف دا سوورن ہاؤس آف دا پارلیمنٹ اینڈ سینٹ ہیں، ان سے صرف ایک سوال کیا جائے کہ آپ کا یعنی کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے اس وقت، تو کیا جواب دیں گے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے، اور جو ڈیبیٹ میں نے سنی اور جو باتیں سامنے آئے، سب سے پہلے تو ہمیں پالیٹیشنز کو اور ممبر آف پارلیمنٹ کو اور جو باہر قول فعل میں تضاد ختم کر لینے چاہیے. سب سے بڑی بات یہ، ٹھیک، میں خود اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں. سب سے پہلے میں یہ بات کرنی چاہتی ہوں کہ ابھی جو میاں صاحب کے میں بہت ریگارڈ کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، 2 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے اور بڑی پارٹی کا لیڈ بھی کر رہے. تو ایک بات یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ اگر چینج لانا ہے تو جمہوری طریقے سے لانا ہے یا غیر جمہوری طریقے سے. تو بار بار کہہ رہے ہیں، میاں صاحب کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے، ان کی پارٹی کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو کچھ ہونا ہے جمہوری طریقے سے ہونا ہے. تو پھر تو میاں صاحب کو اندر ہی آنا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے، اور کوئی قوم کو متبادل دینا چاہیے کہ میں بھی اندر آیا ہوں، پارلیمنٹ کا حصہ ہوں. اگر یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ یہ پلان ہے، یہ الٹرنیٹ ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. دوسری بات اگر کہے تو پھر اس میں وہ کنٹرڈکشن آ جاتی ہے کہ وہ تو غیر جمہوری طریقہ آتا ہے. دوسرے میرے بھائی آصف حسنین صاحب نے بات کی، اور میں اور یہ ایک ہی وکٹ پر کھڑے ہیں. ہم تو ورکر لوگ ہیں، اور میں نے جو جس طرح آپ نے کہہ دیا، میرے اپنے تحفظات ہیں، پہلے صوبے کے اور پھر میرے ذاتی، ہم نے وہ اوت بھی لیا اور پھر ایکسیپٹ بھی نہیں کیا، ریزگنیشن بھی دی، مگر میری پارٹی حکومت کے اندر میں اس کو اون کرتا ہوں، میں پارٹی کا حصہ ہوں. تو میں آصف حسنین صاحب میرا بہت اچھا دوست ہے. میرا اس سے یہ ہے کہ اگر ان کی پارٹی حکومت کا حصہ نہیں، مگر آج تک اس کا گورنر صاحب تو میرے خیال میں 2009 سے آج تک یا بیٹھا ہوا ہے، سسٹم کا حصہ ہے، وہی صوبائی حکومت میں بھی ہے، مرکز میں بھی ہے. تو مطلب ہے کہ اگر اس کی لیڈر ہم سب احترام کرتے ہیں، ریگارڈ ہے الطاف بھائی کے لیے، تو اس کی طرف سے اگر ہم ایک طرف سسٹم کا حصہ ہے تو پھر الٹرنیٹ کیا ہے کہ ہم سسٹم میں بھی اندر رہتے ہیں اور پھر سسٹم پر
تنقید بھی کرتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے اندر اپنے قول فعل میں تضاد کو بھی ختم کر لینا چاہیے اور ایک ہی لائن پر جانا چاہیے. دوسری بات میں یہ بات پھر بھی کہتا ہوں, جو لیپسز ہوئے جو کچھ ہے, بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہم نے ریزولوشن پاس کیے اس پر بھی عمل کر لینے چاہیے اور وہی کمیشن بھی بنانی چاہیے. اور جو لوگ ان کو خود بھی اگر کراچی کا واقعہ ہوا ہے تو کسی کو ذمہ داری لینی چاہیے, ریزائن بھی کر دینا چاہیے کہ قوم کو ایک میسج جائے کہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے اور ہمارے لوگوں کو احساس بھی ہے. مگر ہمیں آگے بھی دیکھنا چاہیے. اگر ہم خود اپنے اداروں کے پیچھے لگ جائے اور اس کو ہم خود بھی وہی بیانات دے رہے جو ہماری دشمن بھی نہیں دے سکتا ہے تو ہماری کیا فیوچر رہ جائے گی. ہمیں بالکل ان کی بات ان کو بھی اپنے آپ کے ریویو میں چینج آنا چاہیے کہ آپ سب سے میں ایک ہی تو سوال کر رہی ہوں کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. جی عمر صاحب آپ اگر بتانا چاہیں کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. جیسمین میں خالی 3 منٹ آپ سے چاہوں گا اور 1 منٹ میں صفدر صاحب کی بات. تھینک یو جی. ایک تو صفدر صاحب نے کہا کہ 2002 کا الیکشن انہوں نے زرداری کی لیڈرشپ میں لڑا ہے. وہ زرداری نہیں, محترمہ بینظیر بھٹو اور امین فہیم کی لیڈرشپ میں لڑا تھا. اور جہاں تک مسلم لیگ نون اگر ان کے ساتھ جمہوریت کو پنپانے کے لیے سیاہ پٹیوں کے ساتھ انڈر پروٹیسٹ جو ہے ہم نے اوتھ لیا تھا. اور آج جو یہ الحاق ہوا ہے کاف لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا, تو یہ قوم ضرور سوال پوچھے گی کہ رینٹل پاور پروجیکٹ کے اندر جو شخص یہ قرآن پاک میں لا کے میڈیا کے تھرو یہ کہتا تھا کہ یہاں پہ ان کے کرونیز لائے گئے ہیں, اور اسی وزیر اعظم اور اسی صدر جن کے کرونیز اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, پٹیشن انہوں نے دائر کی ہوئی, آج انہی کے ساتھ کس چیز اور کس ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ ہوا ہے الحاق. مسلم لیگ نون کا ایک کلیئر سٹانس ہے کہ قوم جو ہے وہ پس رہی ہے, وہ تکالیف میں ہے, وہ مصائب میں ہے. یہاں کے صنعت کار کے پاس پیسہ ہے مگر صنعت لگانے کے لیے اس کے پاس انرجی نہیں, اور دوسری طرف جو یہاں کا مزدور ہے اس کے پاس مزدوری نہیں, نوجوان کے پاس ڈگری ہے, روزگار نہیں. خدارہ اس قوم کو 16 کروڑ یا 18 کروڑ عوام کو جو ہے وہ آپ جانوروں کا جو ہے وہ ایک نہ سمجھے, قوم سمجھے, اور قوم کو بتائیں تو صحیح کہ اگر ہم میں کوئی قباحت ہے یہ ہماری افواج ہے, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. اگر خامیاں ہمارے گھر کے اندر ہیں جیسمین, تو جب تک کوئی عمارت جو اگر آپ جھوٹ کے اوپر بنائیں گے, اور یہاں پہ میں آصف حسنین کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا جو انہوں نے 1971 کے سانے کا ذکر کیا ہے, جس طریقے سے ہماری بنگالی بہن اور بیٹیوں کی عظمت فروشی ہوئی, ان لوگوں کو جنہوں نے یہ گھنونا اقدام کیا اس اسٹیبلشمنٹ کو یا محض کچھ شخص کو جو ہے وہ ہمیں اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. اور اگر ریٹائرڈ عمر صاحب اب میری بات سن لیں, اب اتنا اگر ہم پاسٹ میں جا رہے ہیں تو 2 دفعہ آپ وزیر اعظم رہے آپ کے میاں صاحب, اور 1 دفعہ تو 2/3 اکثریت سے تھے. کتنا مشکل ہے ان لوگوں کو پکڑنا جو جرنیل تھے اور اب بھی ہیں, اور اب بھی دفاعی تجزیہ نگار بن کر ہر ٹائم چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ پکڑ لینا 2-4 کو. جیسمین میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور آپ کو بڑا, کیونکہ آپ ایک بڑی زبردست کرٹک ہیں, میری گزارش خالی اب 1 منٹ خالی دیجیے گا اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے. میاں نواز شریف نے ہمیشہ سوورینٹی آف پارلیمنٹ کے لیے ہے. اگر جرنیلوں سے کسی کا کوئی انا یا اصولوں کے اوپر اگر کوئی ہوا ہے تو ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب کا ہوا ہے. اور جب ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی نیک نیتی سے لکھا تھا تو ہم نے اپنی غلطیاں اور قباحتیں جو ہم سے ماضی میں ہوئی وہ ہم نے ان کو تسلیم کیا, اور ہم نے کہا کہ قوم کو, ملک کو جس نے 9.5 سال قربانیاں دی ہیں ان کو ہم ایک ڈائریکشن دیں, ایک ویژن, ایک ایجنڈے کے مطابق لے کر چلے. مگر سوال ہی تو یہی ہے آپ کا کہ کیا ڈائریکشن چلے. میں مانتی ہوں آپ کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں, 3-3.5 سال سے کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی بھی فیل ہو گئی, ان کے اتحادی بھی فیل ہو گئے, پر آپ نے کیا ویژن دیا ہے پارلیمنٹ کے تھرو ہی صحیح, پارلیمنٹ کے باہر ہی صحیح, آپ کا کیا ویژن ہے, آپ قوم کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا جی, جس طرح آپ نے پارلیمنٹ کا آپ ذکر کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی بھی جمہوریت کا محض نعرہ لگانے یا جمہوریت کہنے سے تو نہ جمہوریت کبھی محفوظ ہوگی نہ مضبوط ہوگی. ہمیں پریکٹیکلی ڈیلیورنس کے اوپر جو بات کرنی چاہیے, اور پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد, ایک سوورن اور ایک جوائنٹ ریزولوشن جو ہے جو دھجیاں اس کی بکھیریں گے. اور اسی دن ڈرون حملہ کیا, اور لیڈر آف اپوزیشن میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بارہا کہہ چکے ہیں, اور آپ کی میڈیا پر انہوں نے پچھلے چند ماہ پہلے ریمنڈ ڈیوس کے واقعے کے بعد یہ کہا کہ ڈرون حملے جو ہیں وہ غیرت اور جرأت سے رکتے ہیں نہ کہ بے شرمی سے. اور ڈرون جو ہیں وہ بھی ہم نے کہا کہ ڈرون پاکستان کی سرزمین سے اڑتے ہیں. 1 منٹ جیسمین, پاکستان کی سرزمین سے اڑتے ہیں اور یہیں کے لوگوں کو مارتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, پاکستان کی سرزمین سے اڑتے ہیں, یہیں کے لوگوں کو مارتے ہیں. تو امتیاز صفدر ولایت صاحب یہ بتائیے کہ فورن پالیسی کا موقف اور مفہوم کیا ہوگا, پھر آپ کب تعین کریں گے؟ یہ کہتے ہیں آپ نے دھجیاں اڑا دی اس ریزولوشن کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے بھائی پہلی بار پارلیمنٹ میں آئے ہیں, اور جتنی انہوں نے لکھ کے ساری باتیں کی ہیں
یہ لکھ کے باتیں نہیں کی خود یہ ڈبل مائنڈڈ ہیں. مجھے بات کر لینے دیں. خود ڈبل مائنڈڈ ہیں کہ کیا میں نے کہنا ہے اور کیا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک میں جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام جمہوری قوتیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کیو، ایم کیو ایم، اے این پی، تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں اس مشکل وقت میں اکٹھے ہو کے اس قوم کی بہتری کے لیے اور ایک اتحاد میں جائیں اور اکٹھے ہو کے ان مشکلات سے قوم کو نکالیں. لیکن یہ اس بجائے اس کے کہ اکٹھے ہوں، یہ بغاوت کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ بغاوت میں کیا ان کو ملے گا. یہ قوم اور یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم مجھے بات کر لینے. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں ان کے خلاف بغاوت کر رہے تھے. اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ قوم کی کیا خدمت ہے. کیا جو 9/11 ہوا تھا اس کے بعد امریکہ نے اپنی فوج کے خلاف جو ہے وہ ایسی کوئی بغاوت ہو گئی تھی؟ کیا ممبئی اٹیک جو ہوا تو اس میں بھارت کے کوئی بغاوت ہو گئی تھی؟ کیا برطانیہ میں واقعہ ہوا انڈر گراؤنڈ ٹرین کا تو اس کے بعد بغاوت ہو گئی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ صحیح، میری بات کمپلیٹ ہو لینے دیں اگر آپ موقع دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. وزیر اعظم 2 تاریخ تک ہماری انفارمیشن کے مطابق الیکشن بھی انکوائری کمیشن بھی بنا رہے ہیں اور یہی اس ریزولوشن میں موجود تھا. اور یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح فوری اس واقعے کے بعد گورنمنٹ نے فوری طور پر جوائنٹ جو ہے سیشن بنا کے اس میں سیکورٹی فورسز نے بریفنگ دی. حالانکہ اس سے بڑا واقعہ کارگل میں آلریڈی ہوا تھا، لیکن کوئی وہاں کمیشن نہیں بنا تھا، بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم نیشنل انٹرسٹ بتا دیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ صرف آپ نے نیشنل انٹرسٹ کا تعین کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، انہوں نے کہا کال آف فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جی، امیر مقام صاحب نے جو بات کی، ہم حکومت میں رہ کر تنقید نہیں کر رہے، بلکہ جو خرابیاں ہیں اس کو اگر ہم بتا رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ جی ہم نے کسی اداروں کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کیا ہے. اور جہاں تک اداروں کا تعلق ہے، دیکھیں جو پالیسیز بن رہی ہیں وہ حکومت نے اور جمہوری اداروں نے، پارلیمنٹ نے بنانی ہے. اس کے مطابق اداروں نے چلنا ہے. آپ وہ پالیسیاں بنائیں تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور اگر یہ پالیسیاں بنتی ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑا معاملہ جو ہوتا ہے، میں بڑی سچائی کے ساتھ کہوں گا، وہ ہوگی لیڈرشپ. اور پاکستان میں بدقسمتی سے وہ لیڈرشپ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو جو ہے لے کر چلے، موو کرے اور پالیسیاں بنائیں، جس کی وجہ سے آپ کے پاس اتنا بڑا گیپ پیدا ہوا. سر وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے. جی سر وقت بالکل ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، لیکن میں اتنا کہتی جاؤں پروگرام کے اختتام میں کہ کبھی بات ایسے ہوتے ہیں کہ لیڈرز اچانک ابھر کے آتے ہیں. وہ کہاں سے آتے ہیں، کون ہوتے ہیں اور قوموں کو سرخ رو کر جاتے ہیں. یہ بات اتہاس اور ہسٹری ہمیشہ یاد رکھے گی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لیڈرز آئیں اور اپنا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کو دیتے جائیں. اپنا خیال رکھیے گا. رائٹ ٹو می آن فیس بک. اللہ حافظ.